السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس تاریخی مسجد میں یہ تاریخی پروگرام جو تقریباً 134 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ آج کی رات بہت ساری بدعات اور خرافات انجام دی جا رہی ہے، اسی رات میں اس پروگرام کو کیوں رکھا؟ گویا یہ ایک میسج تھا ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ ہم جواب ادھار نہیں رکھتے، ہم بدعت کا رد کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ 135 سال 2 نسلیں گزر گئی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بدعات کم نہیں ہو رہی ہیں، بدعات بڑھ رہی ہیں۔ کہیں بڑا اچھا جملہ میں نے پڑھا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے یہ بانج نہیں ہوتی، بدعت ہر سال کوئی نیا بچہ دیتا ہے۔ ہمارے بچپن میں 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کہا جاتا تھا کہ 12 وفات صاحب۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ میری عمر نہیں۔
کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا. اور آج حالات یہ ہے کہ صاحب جلوس بھی نکل رہا ہے, کیک بھی کٹ رہا ہے, پروگرام بھی ہو رہے ہیں, اور اب 12 وفات کا نام بدل کے اس کا نیا نام رکھ دیا گیا عید میلاد النبی. اور لکھ لیجئے میری بات, اگر آپ زندہ رہیں گے 10 سال بعد کچھ اور نیا اپڈیٹ آئے گا, اس میں کچھ اور نئی چیزیں ایڈ ہو جائیں گی, کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے یہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. اسلام اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے, اسلام آلریڈی اپڈیٹڈ ہے. 1400 سال پہلے اسلام کا جو ورژن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا وہ ہر اعتبار سے اپڈیٹڈ ہے, اور اس دین کو اپڈیٹ کرنے والا اللہ ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حج فرمایا آپ نے, زندگی کا پہلا اور آخری حج, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں, ودا نہیں, واو کے اوپر زیر نہیں, واو کے اوپر زبر ہے, حجۃ الوداع صحیح لفظ ہے ودا. حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی, اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور اسی آیت کو پڑھ کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا, کہ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آج دین مکمل ہے. تو جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اس دن جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی. امام مالک کا پیدا ہوئے سن 100 ہجری, نبی کی وفات کے 90 سال بعد, اور میں آج بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے 1450 سال بعد تقریباً. اور آج بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد رکھو کہ جو چیز اس دن دین میں نہیں تھی وہ آج بھی دین میں نہیں. میرے بھائیوں, آج کی یہ رات ایک عظیم تہوار کے روپ میں منائی جا رہی ہے. قبرستان چمک رہے ہیں صاحب, اور قبرستان پہ لوگ جا کے اپنے اپنے بزرگوں کی, اپنے باپ کی, اپنے دادا کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں. اور جو نہیں چاہ رہا اس کو چڑھا رہے کہ ارے تجھے تو اپنے باپ دادا کی جو ہے مرنے کے بعد ان کا احساس بھی نہیں ہے, دیکھ ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں قبر. اس کے بعد صاحب جتنی بڑی بڑی مٹھائی کی دکانیں آپ دیکھ لیں, نو بنو قسم قسم کے حلوہ جات وہاں بن رہے ہیں. اس کے بعد گھروں کو سجایا جا رہا ہے, سنوارا جا رہا ہے. صاحب کون سی رات آ رہی ہے؟ شب برات کی رات آ رہی ہے. ہمارے ایک جاننے والی خاتون ہے, ان کے یہاں کل کسی نے کہا کہ بھائی گھر میں کچھ جھاڑو وغیرہ لگا دیا جائے, صفائی کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں آج کوئی کام نہیں ہوگا. پوچھا گیا کیوں نہیں ہوگا؟ بولے یہ شبرات کا عرفہ ہے. میں عجیب لفظ میں سن کے حیران ہو گیا کہ یہ عرفہ کا جو لفظ ہے, عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کی تاریخ, اور اس کو اس لیے عرفہ کہتے ہیں کہ اسی دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. تو بھی ہم نے ایک ہی عرفہ سنا تھا, یہ جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو بقرعید کے ایک دن پہلے آتا ہے, جس کو ہمارے یہاں عرف عام میں مکہ بقرعید والا دن کہتے ہیں. یہ صاحب یہ کون سا شبرات کا عرفہ آ گیا؟ اس طریقے کی نہ جانے کتنی جہالتیں, بدعت جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے. نوٹ کر لیجئے میرا یہ, جہاں علم ہوگا, جہاں قرآن و سنت پڑھا جائے گا, وہاں بدعت نہیں ہوگی. اور اسی لیے جن کو بدعت کی دکان چمکانی ہے انہوں نے منع کر کے رکھا, مت پڑھو قرآن کی تفسیر, مت پڑھو حدیث کے ترجمے, ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے, تم مطالعہ مت کرو, تم تحقیق مت کرو. کیوں؟ تاکہ بدعت کی یہ دکانیں چمکتی رہیں, اور جب بدعت کی دکانیں چمکتی رہیں گی تو ان شکم پرور
ان پیٹو اور شکم پرور ملاؤں کی دکانیں چلتی رہی. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آج کی رات واقعی میں اتنی عظیم رات ہے، ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک شبینہ پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبرستان سج رہے ہیں، ہر مسلمان بہترین کپڑا پہن کے ٹوپی لگا کے گھر سے نکل رہا ہے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی، ارے بھائی حدیث کی کتابیں بھری ہوتی، پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح حدیث نہیں ملتی، تو ایک میرا جملہ نوٹ کر لو، حدیث کو اہل حدیث صحیح اور ضعیف نہیں کرتا ہے. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے کچھ فارمولے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں جو محدثین نے بنائے ہیں کہ بھئی اگر حدیث کے اندر یہ معاملہ آیا تو حدیث صحیح. تو جب ہم یہ بولتے ہیں کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نہیں بولتے بھائی، یہ محدثین کا جملہ ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے، اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود محنت کرتے تھے. تو جب شب قدر کے لیے نبی پورے پریوار کو جگاتے تھے، پورے صحابہ جاگتے تھے، پورا مدینہ میں ایک ماحول ہوتا تھا عبادت کا. اگر شب برات کی رات بھی ایسی ہی ہوتی تو میرے بھائی حدیثیں بھری پڑی ہوتی، پھر آپ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لینا پڑتا. جن حدیثوں کو علماء نے موضوع قرار دیا، آج صاحب وہ ممبر سے پڑھی جا رہی ہے. 15 شعبان کو روزہ رکھو تو یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں اتنی رکعت نماز پڑھو تو یہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. بدعت کرنے والا یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد اکرم کا دین ناقص ہے، ادھورا ہے، اور ہم بدعت کر کے اسے پورا کر رہے ہیں. اسی لیے جب قرآن کریم کی وہ آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں گے. اتنا بڑا پاپ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس نے بدعت کی، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑ کا کام کیا. اس نے دین کو ادھورا قرار دیا، اس نے محمد عربی کے دین کو مکمل قرار دیا. تو میرے بھائیوں، ہم یہاں بڑھیا دائی کی اس مسجد پر اس بدعت کا رد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بات یاد رکھو. اور یہ بات 135 سال سے ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رات عام رات ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر کوئی جاگ کے عبادت کر رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی قبرستان میں جا کر کے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے تو آپ خاص طور سے جمعہ کے دن نہیں رکھیں گے، نبی نے منع کیا. آپ کو تہجد پڑھنا ہے، آپ ہفتے کے 7 دن پڑھیے، لیکن آپ کسی دن نہیں پڑھتے، خاص طور سے جمعہ کی رات پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، نبی نے منع کیا. کسی رات کو، کسی دن کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا یہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی لیے عید کے پہلے جو رات آتی ہے اس رات بھی بہت سے لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. پورے رمضان آپ نے تہجد پڑھا، تراویح پڑھی، عید کا چاند آ گیا، اس رات کو نارمل طریقے سے گزارو بھائی. صبح عید کی نماز پڑھو،
کیونکہ اس رات نبی نے کچھ نہیں کیا ہے. ہمارا کہنا یہی ہے میرے بھائی، ہمیں عبادت سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں بدعت سے پرابلم ہے. اور آج امت کے حالات آپ دیکھیں، ہر طرف جوتے کھا رہے ہیں ہم. جو امت اتنے جوتے کھا رہی ہے اس کے باوجود بھی بدعات میں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے. یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا، اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے. وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی، اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے. کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے رب کے قرآن کا، اور دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا. مجھے ذمہ داروں نے موضوع دیا ہے محبت رسول. بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، بڑا جذباتی ٹاپک ہے. کون مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا؟ مگر آج ہم 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. پہلا سوال، ہم رسول سے محبت کیوں کریں؟ دوسرا سوال، ہم رسول سے محبت کتنی کریں؟ اور تیسرا سوال، ہم رسول سے محبت کیسے کریں؟ بھائی محبت جو ہوتی ہے وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے طبعی محبت، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، طبعی محبت ہے. ماں بچے سے پیار کرے گی ہی، اولاد اپنے باپ سے پیار کرتی ہے، وہ طبعی محبت ہے. جو رشتہ داری کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ طبعی ہوتی ہے. اور ایک محبت ہوتی ہے عقلی محبت. ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، کسی کی تقریر اچھی لگ رہی ہے، کسی کا انداز گفتگو اچھا لگ رہا ہے، کسی کے لکھنے کا اسٹائل اچھا لگ رہا ہے، کسی کی کتاب بہت اچھی لگ گئی، تو ہمیں اس کے علم سے، اس کے جو ہے کسی کمال کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہو. اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے روحانی محبت، کہ ہمیں اس سے ہمارے مذہب کی وجہ سے محبت ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اس سے محبت ہو. یہ محبت کے 3 معیار ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے رشتہ دار ہیں؟ جی ہاں. کیا رشتہ ہے ہمارا؟ نبی اس امت کے روحانی باپ ہے. نبی اس امت کے روحانی باپ ہے، اور ہم سب اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں. اور جملہ نوٹ کرو، اگر حق کی بات آئے تو ایک امتی کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے نبی کا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے مسلمانوں، تمہارے نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے لیے مقدم ہے. اگر موقع آئے تو اپنے نبی کے لیے تم جان دے دو، جان سے بھی بڑھ کے تمہیں عزیز ہونے چاہیے تمہارے نبی. اور نبی کی تمام بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. تو نبی اکرم سے ہمارا ایک رشتہ تو یہ ہے امتی کا رشتہ. اور اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے احسان کی وجہ سے، اللہ اکبر، دنیا کے سارے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے تو جو تصویر سامنے آتی ہے اس تصویر کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات اگر جمال کی کرے، بات اگر کمال کی کرے، بات اگر اخلاق کی کرے، بات اگر کردار کی کرے، بات اگر سچائی کی کرے، بات امانت داری کی کرے، کون سا ایسا پہلو ہے جس میں میرے نبی کا کوئی ثانی؟ خوبصورتی تو ایسی تھی، حسان بن ثابت جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. آپ کے جیسا بچہ کسی ماں نے جنا نہیں، آپ کے جیسا انسان دنیا نے دیکھا نہیں. اللہ نے ایسا آپ کو بنایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا بنا. یہ حسان بن ثابت صحابی رسول کے اشعار ہیں، اتنے خوبصورت تھے. صحابہ کہتے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے اور ایک طرف آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے تو ہمیں اپنے نبی کا چہرہ انور چاندنی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. اس نبی کے اخلاق کی اگر بات کریں
उस नबी के अखलाक का लोहा तो दुश्मनों ने माना है, अपनों ने तो माना ही माना है, दुश्मनों ने माना है। जो कट्टर दुश्मन थे और जिनके पास मौका था और चांस था कि उस नबी के बारे में कुछ गलत बोल दे, उनको भी कहना पड़ा नहीं, सच्चे तो थे, ईमानदार तो थे, अखलाक में तो कोई कमी नहीं थी, कैरेक्टर में तो कोई कमी नहीं थी। और यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, नबी से मोहब्बत की बात आई है तो हमें और आपको अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। और हमारे वो भाई जो आज की रात बिदात से अपने आप को दूर करते हैं कि साहब हलवा नहीं खाएंगे महले हदीस से, हम आज की रात कब्रिस्तान नहीं जाएंगे महले हदीस से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, माफ करना, जब आप समाज में किसी से ये बोलते हैं महले हदीस है, तो समाज आपको एक और निगाह से देखता है, आपकी एक एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। फिर जब आप गुटखा खाते हैं, जब आपके मुंह से गाली के अल्फाज निकलते हैं, जब आप नमाज के टाइम टहलते रहते हैं, तब दुनिया ये सबक भी सीखती है कि साहब ये कैसा है हदीस। मेरे भाइयों, इस बुढ़िया दाई की मस्जिद की तारीख जरा उठा के देखना, मौलाना हयातुल्लाह और मौलाना हबीबुल्लाह बनारसी, इन बुजुर्गों की मेहनतों की तारीख जाके मौलाना यूनुस साहब की किताब में पढ़ के देखना। इन बुजुर्गों की मेहनतों का फल आज हम खा रहे हैं, वरना इस बनारस की सरजमीन पर हदीस का नाम लेना और आमीन जोर से बोलना अपराध था। उसी मदनपुरा की अल्लू की मस्जिद में एक अहले हदीस ने जोर से आमीन कह दी, उसको मारा गया, मुकदमा दायर हुआ, और जस्टिस थे जस्टिस महमूद सर सैयद अहमद खान के साहबजादे, उन्होंने तमाम फरीकैन का जो है दलाइल का जायजा लेने के बाद फैसला दिया कि नहीं साहब, वो जिसने आमीन जोर से कही है हदीस की रोशनी में कही है, उसको आमीन जोर से कहने का हक हासिल। ये बनारस वो सरजमीन थी मेरे भाई जहां आमीन जोर से कहने पर मस्जिदों से निकाल दिया जाता था। आज अगर यहां पर आप बैठ करके कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं, यह आपके बुजुर्गों की मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह के वास्ते अपने मसलक की जो शिनाख्त है उसको बर्बाद न करो मेरे नौजवान। आपका हुलिया, आपका लिबास, आपका चेहरा मोहरा, आपके उठने बैठने का स्टाइल, अगर आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं तो आपका सरापा और आपकी उठक बैठक, आपकी पूरी जिंदगी हदीस रसूल के सांचे में ढली होनी चाहिए। जब आप कारोबार करें तो दुनिया कहे कि हाँ अहले हदीस ऐसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, बात के पक्के होते हैं। नमाज का टाइम आए, आपकी गद्दी बंद हो जाए, आपका कारोबार बंद हो जाए और आप मस्जिद में आए, लोग पूछे साहब ये क्या हुआ, तो दुनिया कहे कि हाँ ये वाकई में कुरान और हदीस पे चलने वाला ये अहले हदीस है। रब का कुरान कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे अपने कारोबार को छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, जब हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, इस कंधे पर बहुत बड़ी हम जिम्मेदारी अपने कंधे पर लाते हैं, उस जिम्मेदारी का एहसास कर। प्रोग्राम में आ जाना और उलमा की तकरीर सुन लेना ये अहले हदीसियत नहीं है। अपनी जिंदगी को अहले हदीस, अपने आप को सच्चा अहले हदीस बनाओ। मोहब्बत रसूल की हम बात कर रहे हैं, नबी का अखलाक कैसा था। अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत नाजिल होती है, आप घबराए घबराए अपने घर आते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप कहते ज़म्मिलूनी खदीजा, मुझे चादर उड़ा दो, गर्मी का मौसम है लेकिन आपको पसीना, आप थरथरा रहे, कांप रहे, और आप कहते जल्दी से चादर ले आओ, कंबल ले आओ। हजरत खदीजा कंबल ला के देती हैं। सारा वाकया हजरत खदीजा को आप सुनाते हैं और सुनाने के बाद आप कहते हैं खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है अपनी जान का। अरे खदीजा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मेरे कंधों पर डाली है, इस जिम्मेदारी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मुझे डर है मेरी जान न चली जाए। ओ लोगों, क्या जवाब दिया था हजरत खदीजा ने? कहा है अल्लाह के अय मेरे सरताज है, मेरे शौहर, कल्ला वल्लाही मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक व तआला कभी आपको जलील न करेगा, कभी आपको रुसवा न करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक़रिज़ ज़ईफ़, इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक़सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ऐ मेरे सरताज, आप तो गरीबों के मावा हैं, आप तो यतीमों के मलजा हैं, आप तो बेसहारों के सहारा हैं। ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला ने अगर ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है तो अल्लाह जरूर इस जिम्मेदारी को पूरी कराएगा। ये अखलाक था मेरे नबी, ये नबी होने के पहले का अखलाक है। अभी ये नबूवत का ऐलान करने के पहले का अखलाक है। अब नबूवत के बाद, नबूवत के ऐलान के बाद आपका अखलाक कैसा था? आप फतेह मक्का का मौका याद कीजिए।
آج ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، نفرت کی کھیتی کو کیسا کتنا محنت سے پانی دیا گیا، اور آج نفرت کی کھیتی آج کتنا مضبوط درخت بن چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہمارے سامنے ہمارے نبی کا آئیڈیل اسوا بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مکہ میں جن لوگوں نے آپ کے اوپر رہنا دوبر کر دیا، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر آپ کی گردن دبانے کی کوشش کی، آپ کے اوپر گندگی لا کے ڈالی، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اسی مکہ کی سرزمین پر جب آپ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے اور وہی تمام لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو پورا کنٹرول حاصل ہے، ان کو جان سے مار دیں، ان کو سزائے موت دے دیں، ان کی زندگی کا فیصلہ کر دیں، تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ محمد اکرم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ، نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائی، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اور بات اگر احسان کی کرتے ہو کہ بھئی دنیا میں باپ اتنے کا احسان ہے، باپ سے محبت ہے، ماں کا احسان ہے، ماں سے محبت ہے، استاد کا احسان ہے، استاد سے محبت ہے، نبی کا احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا احسان یہ ہے، نبی نے طائف میں پتھر کھائے ہماری اور آپ کی خاطر۔ اس نبی کو کیا فائدہ تھا؟ اس نبی کو کیا کس چیز کا لالچ تھا کہ طائف کی وادی میں اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے اور وہ نبی لہو لہان ہو کر کے طائف کی وادی سے نکلتے ہیں؟ اس نبی نے احد کے میدان میں اس نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، دانت ٹوٹے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس نبی نے کون سی اذیت نہیں سہی میرے بھائی، کون سا تانا نہیں سنا، کون سی لوگوں کی گالی نہیں سنی؟ اس نبی نے یہ اذیت کس لیے برداشت کی؟ اس نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ ایک ہی مشن تھا، ایک ہی مشن تھا، اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس نبی کا مشن یہ ہے انسان راستے پر آ جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، انسان جہنم سے بچ جائے۔ اس نبی کا احسان، وہ نبی آج ہم راتوں میں سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، وہ نبی راتوں میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس نبی نے رات کو آنسو بہائے اپنی امت کے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں، تمہاری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے دکھ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی موقع ملے نا، ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں، علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین۔ یہ اپنے دور میں سیرت کی نمبر 1 کتاب تھی۔ زبان تھوڑی ٹف ہے کیونکہ اس زمانے کی اردو کے حساب سے لکھی گئی ہے، آپ علماء کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے جہاں آپ کو مشکل آئے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیے گا ضرور ایک بار زندگی میں، بڑی محبت میں ڈوب کے لکھی گئی ہے۔ علامہ سلیمان منصور پوری نے کہیں کہیں کمپیئر کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں کیا خاص بات ہے جو اور شریعتوں میں نہیں۔ ہماری شریعت میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی آسانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، یہ اس نبی کی رحمت ہے، یہ اس نبی کا احسان ہے، اس نے ایسی شریعت ہم کو عطا فرمائی۔ اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کریں، کتنی محبت کریں؟ آئیے قرآن سے جواب پوچھتے ہیں، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کو پسند ہے،
ہر انسان جان چھڑکتا ہے. قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وعشیرتکم تمہارا خاندان، وازواجکم تمہاری بیوی، واموال اقترفتموها تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور وہ بزنس جس کے مندی سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها اور وہ مکان جس سے تم بہت پیار کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ 8 چیزیں ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اگر یہ 8 چیزیں تم کو اللہ سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو جائیں، فتربصوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. بہت بڑی بات کہہ دی اللہ نے. اگر آپ کا کاروبار، آپ کے بیوی بچے، آپ کی مال و دولت اگر اللہ سے بڑھ کے ہے، رسول سے بڑھ کے ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کے ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میرے عذاب کا انتظار کرنا. اب ذرا غور کر لینا کہ زندگی میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم اپنے کاروبار کے منافع کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے گھر مکان کو ہم ترجیح دیتے ہیں. میرے بھائیوں، رسول سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اب آئیے ہمارے موضوع کا دوسرا پوائنٹ، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں. ہر محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ماں سے بہت محبت ہے اور بیوی سے بھی بہت محبت ہے، لیکن بیوی سے محبت کے تقاضے الگ ہیں اور ماں سے محبت کے تقاضے الگ ہیں. رسول سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. رسول سے محبت ہے، رسول کا ادب ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کی بات بیان ہو تو آپ کی حدیث جب پڑھی جائے تو آپ اس کو عام لوگوں کی بات کی طرح نہ لیں. نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اٹینشن ہو جائیں، آپ کام کھڑے ہو جائیں. اور جب آپ نبی کی حدیث سنیں تو اس کے بعد کوئی اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے یہ کہا وہ کہا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا. رسول سے محبت ہے تو رسول کا ادب ہونا چاہیے. کتنا ادب ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. جیسے تم ایک دوسرے سے چلا چلا کے بات کرتے ہو، اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اپنے نبی سے خبردار چلا کے بات نہ کرنا. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کو نبی کا مقام بتا رہا ہے، نبی کا مرتبہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی سے بات کیا کرو، جب نبی سے گفتگو کیا کرو تو بڑے محبت سے، بڑی نرمی سے بات کیا کرو، چلا کے کبھی بات نہ کیا کرو. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز نیچرلی کچھ اونچی ہوتی ہے، ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی. حضرت ثابت بن قیس کی آواز نیچرلی اونچی تھی، وہ بولتے تھے تو بہت تیز آواز آتی تھی. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. کہا میں نہیں جاؤں گا نبی کے پاس، مجھے اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنی ہے، میری آواز بڑی اونچی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم نے نبی سے اونچی آواز میں بات کی تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا، آپ نے بلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے جو بدتمیزی سے اونچی آواز میں بات کرے، تمہاری تو نیچرل آواز ہے. تو یہ ادب ہوتا ہے میرا. نبی کا ادب کریں آپ، نبی کے نام کا ادب کریں آپ. اور ادب میں ہی شامل ہے کہ آپ نبی اکرم کا جب نام آئے تو درود پڑھیں. ہمارے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے صاحب یہ لوگ درود نہیں پڑھتے. نبی کے اوپر درود تو جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ درود نہیں ہے؟ یہ درود ہے اور ہم یہ پڑھتے. اور ہر نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد جو درود ابراہیمی ہے وہ ہم پڑھتے. ہاں صاحب، ہم درود کے بنے بنائے جو ریڈی میڈ الفاظ ہیں، درود تاج،
درود لکھی، درود کروڑی، درود فلاں، درود فلاں، یہ سب ہم نہیں پڑھتے صاحب، وہ ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنا چاہیے۔ اور درود پڑھنے سے ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، میں جب دعا کرتا ہوں تو اپنی دعا میں کچھ دیر تک میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا پرسنٹ حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے الگ کر دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنے دعا کا 1/4 حصہ الگ کر دوں، وہ آپ کے لیے درود کے لیے خاص کر دوں، تو آپ نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے 1/3 کہا، پھر انہوں نے آدھا کہا، پھر انہوں نے 2/3 کہا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو الگ سے دعا کرتا ہوں میں وہ پوری اب دعا نہیں کروں گا، اب آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، اتنی دیر آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ سنا کہ حضرت ابی بن کعب اتنے پورے وقت درود پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اذن تخفى حمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی بن کعب اگر تم واقعی میں ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو نوٹ کر لو، درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، اس لیے اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف پڑھا کرو۔ درود پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، اور نبی کی جب اطاعت کرو تو وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے نبی کی اطاعت کرنا ہے تو کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے تو کرنا ہے۔ نبی کی بات آنے کے بعد پھر کچھ نہیں چلے گا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ فرماتا ہے کسی مومن کو کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس کے پاس اپنا کوئی آپشن بچے، اپنا کوئی اختیار بچے۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی کا فیصلہ آ گیا، بس سر تسلیم خم ہے، سرنڈر کر دو وہیں پر۔ یہ ہے رسول کی اطاعت۔ نعرہ لگانے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کی محبت کے نام پہ جھومنے کا نام محبت نہیں ہے، نبی کا نام نامی آئے انگوٹھے کو آنکھ سے لگا لیا، یہ محبت نہیں ہے۔ نبی سے اصلی محبت یہ ہے، نبی سے سچی محبت یہ ہے، نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی اتباع کی جائے، نبی کی سیرت کو سینے سے لگایا جائے۔ میرے بھائی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، اور جب آپ کی یاد آتی ہے دوڑا دوڑا آپ کے پاس چلا آتا۔ اے اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا جب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ تو نبیوں کے ساتھ چلے جائیں گے، میں تو عام آدمی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ صحابی کا جواب نبی نے کچھ نہیں دیا، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل قرآن کی آیت لے کر کے آئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا۔ نبی کی اطاعت کرنے والا اولیاء اللہ کے ساتھ رہے گا، شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، قبر پہ جا کے اگربتی سلگانے والا اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ تو نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے میرے۔ اور صحابہ کرام نے مثال قائم کر کے ہم کو دکھائی، صحابہ کرام نے نمونہ قائم کر کے دکھایا کہ نبی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ ہمیں نبی سے اگر محبت ہے تو ہمیں نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کی محبت۔ اور آگے بڑھیں، نبی سے محبت ہے تو بدعت سے بچو، اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں اس سکے کو جس پر نبی کی مہر نہیں ہے، اس کرنسی کو جس پر نبی کی سگنیچر نہیں ہے،
جو بدعت کرتا ہے وہ مارکیٹ میں نقلی نوٹ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نقلی نوٹ چلانے والا سرکار کا مجرم ہوتا ہے۔ دین میں بدعت کرنے والا نبی اکرم کا مجرم ہے، اللہ کا مجرم ہے، رسول کا مجرم ہے میرے پیارے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، وہ عمل مردود کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، اس عمل کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے جب اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن حوض کوثر پہ اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، اللہ کے پیارے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے، آپ کہیں گے اصحابی، آپ کہیں گے یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ اتنا سننا ہوگا کہ اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین میں تبدیلی کر دی، جس نے میرے دین میں بدعات نکال دی، اس کو دور لے کے چلے جاؤ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے چلے جاؤ۔ بدعت کا انجام بہت برا ہے۔ بدعت کرنے والا نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے مگر نبی کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نبی سے محبت ہے تو بدعت سے بچو۔ اور یہ جو بدعت میں ہمارے ہاں تقسیم کی جاتی ہے، صاحب یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت بری ہے، مرنے والا مر گیا، تیسرے دن ہم صاحب اس کی طرف سے بریانی بانٹ رہے، نام رکھ دیا تیجا، ہر سال برسی منا رہے، نام رکھ دیا برسی، 40ویں دن کھانا بٹوارے غریبوں میں، نام رکھ دیا 40واں۔ اب پوچھے صاحب یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ کوئی حسنہ وسنہ نہیں، یہ امت کو پھنسایا گیا ہے میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں غریبوں کو اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے اپنے میت کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والدہ کی طرف، کبھی بھی کرو نا، اس کے لیے کھانا بنوانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 40واں دن ضروری نہیں ہے، آپ میت کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا دو کسی مسجد میں، کوئی کمرہ بنوا دو کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی مسجد میں قرآن کی پوری ایک باکس دے دو کہ صاحب لوگ قرآن پڑھتے رہے، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں آئے گی۔ یہ جو آپ نے بوجھ بنا دیا، اور میں اپنے بعض رشتہ داروں کو میں نے دیکھا، آج باپ کا انتقال ہوا، اگلے دن صاحب مسالہ کوٹا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، بولے تیجا کی تیاری ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے، آج باپ کا جنازہ نکلا ہے، اگلے دن دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے اور سارا خاندان بیٹھ کے دعوت کھا رہا ہے۔ ہم ان بدعات کے مخالف ہیں میرے بھائی، یہ بدعات امت کی گردن پہ بوجھ بن کے ناسور بنی ہے، اور ان بدعات کی وجہ سے آج کتنے غریب گھروں میں جب کوئی میت ہوتی ہے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ کے کفن دفن کا انتظام کریں کہ بیٹھ کے تیسرے دن رشتہ داروں کو بریانی کھلائیں۔ تو بدعات ہر حال میں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، نبی سے محبت ہے تو نبی کے مشن کا ساتھ، ہمیں نبی کے آنے کا جشن یاد رہا، ہمیں نبی کا مشن یاد نہیں رہا۔ نبی کا مشن کیا تھا؟ نبی کا مشن یہ تھا دنیا کے چپے چپے تک اسلام کو پہنچایا جائے۔ نبی کا مشن یہ تھا جو شرک کرنے والا ہے توحید کے راستے پہ آ جائے، جو شراب پینے والا ہے نشے کو چھوڑ دے، جو حرام کام کرنے والا ہے صحیح راستے پر آ جائے۔ یہ مشن آج ہم بھول گئے میرے بھائی، اور اسی لیے آج پوری دنیا میں ہماری کٹائی اور پٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ تو نبی سے محبت ہے تو نبی کے مشن کی محبت ہے۔ 24 گھنٹے میں دین کے لیے آپ نے کتنی محنت کی، کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ آج افسوس کی بات ہے اتنا بڑا بنارس کا علاقہ، ہمارے یہاں مدرسوں میں جو پرائیویٹ ٹیچر پڑھاتے ہیں شرم آتی ہے ان کی تنخواہوں کو سن کر کے۔ یہ قوم بتائے 5000 میں آج کس کا پریوار چل سکتا ہے؟ 5000 میں کس کے بیوی بچوں کا پیٹ پالا جا سکتا ہے اس مہنگائی کے دور میں؟ اس پڑھانے والے ٹیچر کو جس کو 9 گھنٹیاں آپ قرآن و حدیث کی پڑھوانا چاہتے ہیں اس کو آپ 5000 روپے میں، آج بنارس کی اکثر مدارس میں جو پرائیویٹ تنخواہیں ان کا یہی حال ہے۔ مساجد میں آپ ساؤتھ میں چلے جائیں، ممبئی میں چلے جائیں، گجرات میں چلے جائیں، جو مساجد میں جو امام ہوتے ہیں
اچھے کوالیفائڈ پڑھے لکھے اچھی تقریر کرنے والے اماموں کو رکھا جاتا ہے، 20,000 25,000 تنخواہیں دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں صاحب 3-4 ہزار روپیہ میں کوئی محلے کا امام مل جائے یا کوئی فری میں مل جائے تو ہم صاحب اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے اور دوسرے شہروں میں پیسہ بہت بھرا ہے، پیسے بہت ہے ہمارے پاس، دل نہیں ہے علماء کے اوپر خرچ کرنے میں، دین کے اوپر خرچ کرنے میں، طلباء کے اوپر خرچ کرنے میں نانی مرتی ہے ہمارے دل اور ہمارے کلیجے بڑے چھوٹے ہیں میرے۔ اسی بنارس میں ہمارے علماء مدرسے چلاتے تھے، یہ کوئی دیہات کی بات نہیں، اسی بنارس شہر کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دارا نگر میں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سعیدیہ چلاتے تھے۔ ان کے یہاں بچے افغانستان سے پڑھنے آتے تھے، لاہور سے پڑھنے، یہ آزادی کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کراچی سے پڑھنے آتے تھے، امرتسر سے پڑھنے آتے تھے، پورے ہندوستان پاکستان، اس زمانے میں سب ایک تھا، پورے ہندوستان پاکستان سے بچے آتے تھے اور ان بچوں کے ٹفن بندے تھے، محلے کے گھروں سے ٹفن جاتے تھے۔ دل تھا بھائی، غریبی تھی، غربت تھی، لیکن دل تھا۔ آج ہمارے گھروں میں ٹائلز آ گئے، ہمارے گھروں میں ماربل آ گئے، ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن آ گئے، مگر واللہ ہمارے دل چھوٹے ہو گئے دین کے اوپر خرچ کرنے میں۔ آج 10 روپے کا نوٹ، آج جمعہ کے دن جو بیچارے جو چادر لے کے گھومتے، گمچھا لے کے گھومتے، آپ آخر میں دیکھیے جب پیسہ گنتے ہیں سب سے زیادہ 10 کا نوٹ ملے گا۔ 10 کا نوٹ اگر سب سے زیادہ کہیں ملے گا نا، مسجدوں میں ملے گا 10 کا۔ آپ اپنے بچے کو 10 روپیہ دے دو، وہ نہیں لینے کے لیے تیار ہے آج کل۔ تو کبھی غور کرنا کہ ہم دین کے بارے میں ہم کتنے سینسیٹیو ہیں۔ حالات یہ ہیں، آپ کی قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ بنارس کے کئی واقعات ہوئے کہ آپ کی قوم کی بچیاں، آپ کے سماج کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آپ بیٹھ کے بیڑی پی رہے ہیں، بیٹھ کے پان کھا رہے ہیں، بیٹھ کے اپنے بیٹکوں کو سجائے ہوئے۔ اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ۔ یہ کانوینٹ میں، کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھنے والی آپ کی لڑکیاں، ان کو دین کون سکھائے گا میرے بھائی؟ انسٹاگرام تو دین نہیں سکھا رہا ہے، فیس بک تو دین نہیں سکھا رہا ہے، فیس بک بے حیائی سکھا رہا ہے، انسٹاگرام بے حیائی سکھا رہا ہے، یوٹیوب بے حیائی سکھا رہا ہے۔ آپ کی قوم کو، آپ کی بیٹیوں کو دین علماء کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے، مدرسے میں اساتذہ اور معلمات کے ذریعے سکھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اتنے بڑے علاقے میں ہماری قوم کی بچیاں دینی تعلیم حاصل کرنے چاہے، ڈھنگ کے ادارے نہیں ہیں، ہماری قوم کے پاس اچھے اسپتال نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ بہت پیسہ ہماری قوم کے پاس، مگر وہ پیسہ شادیوں میں حرام کے پیسے لٹانے کے لیے ہے۔ بڑے بڑے صاحب اسٹیٹس دکھانے کے لیے، سارناتھ کے پاس کوئی میرج ہال ہے 7 لاکھ 8 لاکھ کا، وہاں اپنا اسٹیٹس دکھانا ہو تو ہم وہاں شادی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اسٹیٹس اور یہ جھوٹی ناک اور یہ جھوٹی شان سب قبر میں لے کے چلے جائیں گے، نہ اسٹیٹس بچے گا، نہ نام بچے گا۔ بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے دھنا سیٹ آج قبر کی مٹی کے نیچے اپنے عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کی عقیدوں کو بچاؤ۔ میں منع نہیں کرتا کانوینٹ میں پڑھاؤ، اسکولوں میں پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ، مگر بنیاد اتنی مضبوط کر دو اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی، کہ وہ کہیں بھی چلا جائے۔ آپ دیکھیں، میری ملاقات ایسے نوجوانوں سے بھی ہوتی ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا تھا کلکتہ سے، لڑکا انجینئر ہے، 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے، ماشاءاللہ چہرے پر پوری مکمل شرعی داڑھی ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے۔ لڑکے کے باپ نے کروڑوں کی پراپرٹی حرام پیسے کی بنائی ہے۔ لڑکا فون کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مولانا یہ پراپرٹی میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کا میں کیا کروں؟ یہ ہے کلیجہ آج ہمارے نوجوانوں میں، یہ کلیجہ ہے آج ہمارے اندر۔ یہ دین، انجینئرنگ پڑھنے کے باوجود دین کی یہ محبت کیوں ہے؟ کیونکہ بنیاد مضبوط ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑو، اپنے بچوں کو مساجد میں مکتب کا بہترین نظام قائم کرو۔ اور ہر مسجد میں الحمدللہ اہل حدیث کی مسجد میں ایک زمانے سے عورتوں کا انتظام ہے۔ بڑی گالیاں ہم نے سنی، بڑے تانے ہم نے سنے کہ صاحب یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر آج دوسرے مسلک کے علماء بھی دبی دبی زبان میں کہنے لگے نہیں صاحب اب حالات بہت خراب ہے، اب عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے مسجد۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ آپ سیپریٹ انتظام رکھو، اور جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے آدھا گھنٹے کا، آدھا گھنٹے کا یہ خطبہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی، سال میں 52 مرتبہ سنیں گی، دین کی بہت ساری باتیں سیکھیں گی۔ میرے بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے یہاں جو عورتیں مسجدوں میں آتی ہے جمعہ میں، ان کی دین کی نالج بہت اچھی ہوتی ہے اور دین کے بارے میں بہت کچھ وہ جان لیتی ہے۔ تو ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، نبی سے اگر محبت ہے میرے بھائی، تو جن سے نبی محبت کرتے تھے ان سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ نبی کن سے محبت کرتے تھے؟ نبی اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اب جب صحابہ کی بات آئی تو بٹوارا نہیں کرنا کہ صاحب
حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے ہم ان سے محبت کریں گے، حضرت معاویہ کے ساتھ جو تھے ہم ان سے محبت نہیں کریں۔ تو کون ہوتا ہے بٹوارا کرنے والا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ صحابہ کے بیچ میں جھگڑے ہوئے، ٹھیک ہے انسان تھے وہ، ہم کہاں کہتے ہیں معصوم تھے، جھگڑے ہوئے جنگ ہوئی، اب اس جنگ میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے طے کرنے والا؟ جب میرے نبی نے طے نہیں کیا، جب اس دور کے بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے، اور یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، صحابہ کے بیچ میں جب جنگ ہوئی تو خود صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو اس جنگ میں انوالو نہیں ہوئی، اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، ہم اس جنگ میں شامل نہ علی کے ساتھ جائیں گے نہ معاویہ کے ساتھ جائیں گے۔ بھئی تو اس سے ان سے بڑا سمجھدار ہو گیا، نبی کے صحابہ سے بڑھ کے تو صحابہ کو چاہنے والا ہو گیا۔ واللہ ہمیں حضرت علی سے بھرپور محبت ہے، ہمیں حضرت معاویہ سے بھرپور محبت ہے، ہم علی کو علی کے مقام پہ رکھتے ہیں، معاویہ کو معاویہ کے مقام پہ رکھتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سارے صحابہ ہمیں پیارے ہیں، ہمارا نہ حضرت علی سے کوئی رشتہ ہے نہ حضرت معاویہ سے کوئی رشتہ ہے، ہمارا ان سے رشتہ ہے تو اس بنیاد پر رشتہ ہے، یہ نبی کے چہیتے ہیں، یہ نبی کے پیارے ہیں اور نبی ہم کو پیارے ہیں۔ تو جس کو نبی سے پیار ہے اس کو نبی کے پیاروں سے پیار ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو اہل حدیث کا عقیدہ سن لو، میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں، اس محلے میں بیٹھا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث صحابہ کی محبت کا نام ہے اور اہل حدیث اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ واللہ ہم سے آ کے پوچھو اہل بیت کی محبت پر جمعہ کا خطبہ اسی بڑھیا دائی کے ممبر سے میں دینے کو تیار ہوں، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضرت علی سے بھی محبت ہے، حسن و حسین سے بھی محبت ہے، سیدہ فاطمہ سے بھی محبت ہے، مگر ہاں ہماری محبت میں کوئی تبرہ نہیں ہے، ہماری محبت میں کوئی بغض نہیں ہے، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ اور میرا رب قیامت کے دن پوچھے گا تو نے علی سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ علی تیرے نبی کا پیارا تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے ابو بکر سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ ابو بکر تیرے نبی کے ساتھ یار غار تھا۔ اللہ پوچھے گا تو نے عائشہ سے محبت کیوں کی؟ ہم کہیں گے اللہ اما عائشہ تیرے نبی کی بڑی محبوب بیوی تھی۔ میرے بھائیوں جن سے نبی پیار کرتے تھے ان سے ہم پیار کرتے ہیں۔ تو محبت رسول کے یہ تقاضے ہیں میرے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، اور یہاں سے جب گھر کو جاؤ تو کبھی غور کرنا اور کبھی سوچنا جو نبی تمہارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے اور جس نبی کے تم پر انگنت احسانات ہیں، اس نبی کے تعلق سے آپ کیا کرتے ہیں؟ جب سیلون میں جا کر اپنی داڑھی کو نائی سے کہہ کر کے جب مڑوانا تو سوچنا کہ تمہارے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو ہاتھ مت لگانا، داڑھی کو چھوڑ دینا۔ جب فرض نماز کا ٹائم آ جائے اور تم اپنی گدیوں پر بیٹھ کے اپنے کاروبار میں لگے رہنا تو یاد کرنا کہ تمہارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کر۔ میرے بھائیوں نبی سے پیار ہے تو نبی کی تعلیمات کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ، اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین صحیح معنوں میں ہم سب کو رسول اکرم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ہمارے مسلک کے متعلق ہمارے منہج کے متعلق بہت سارے جھوٹے اور غلط فہمیوں میں اور بہت سارے جو ہے پروپیگنڈے کے شکار ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو آج کی رات کسی بھی طریقے کی بدعت میں مبتلا ہیں، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، واللہ ہمیں ان سے محبت ہے، ہم ان کی خیر خائی میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کسی پر طنز کرنا، کسی سے دشمنی نہیں ہماری، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائیں، رسول کے طریقے پر آ جائیں، سنت پر آ جائیں، بدعت کو چھوڑ دیں۔ اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔